یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ علماء اہل سنت علماء اہل سنت الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا رؤوفنا رحيمنا وأعلانا مولانا محمد رسول رب العالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھنے میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی عالم عجیب ہوتے جب وہ دل کے اور جن کو ہوتی ہے ان کی دید نصیب ان کے کیسے نصیب ہوتے نصیب ہوتے ہیں جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں اور دور رہ کر ان کی آسمانے سے دور رہ کر بھی ان کے دیوانے ان کے کتنے قریب ہوتے مدینہ پاک سے بہت دور ہے، لیکن ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو اپنے گھروں میں
سوتے ہیں اور آنکھ لگتی ہے تو قسمت جاگ اٹھتی ہے، آقا کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے کہ دور رہ کر بھی ان کے دیوانے بھئی ان کے کتنے قریب ہوتے ہیں، پڑھئے ان کے کتنے کے پڑے ان کے کتنے قریب ہوتے ہیں، اور خوش نصیبی خوش نصیبی خوش نصیبی ادب سکھاتی ہے، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں، بے ادب بد نصیب ہوتے ہیں۔ میں امیر ہوں میں کبیر ہوں، در مصطفیٰ کا اسیر ہوں، ان غریبوں کا پوچھنا کیا ہے، اور ان غریبوں کا پوچھنا کیا ہے، جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں۔ ارے یہ زخم ہے طیبہ کا، ہر ایک کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، جن کے وہ خود طبیب ہوتے ہیں، ان کے اچھے نصیب ہوتے ہیں۔ اور منور مدائن کا یہ کلام ہے، اللہ کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے۔ بڑی پیاری بات مکتے میں کرتے ہیں کہ اے منور غریب اس نظر کے اے منور غریب اس نظر کے نام ہی کے غریب ہوتے ہیں، نام ہی غریب ہوتے ہیں، جب وہ دل کے قریب ہوتے ہیں، وہ بھی عالم عجیب ہوتے ہیں۔ حمد و ثنا بعد حضرات مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا۔ آج کی محفل پاک کا سلسلہ 11ویں شریف منعقد ہے۔ تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں عالم نبی فاضل جلیل علامہ محمد شکیل صاحب قادری دامن فیوزہم اور ان کے ساتھ وابستہ اراکین اور اس محفل کو سجانے والے۔ اللہ سب کی اس محنت اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم ایک ولی کامل اور ولیوں کے سردار پیشوائے اولیاء شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی حنبلی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کے اندر بیٹھے اور حاضر ہیں۔ اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔
مجھ سے قبل عالم اسلام کے نامور سراخاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ عبداللہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں، سوز میں، مزاج میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ کا بھی توجہ نہیں رہتی اور میں بات وہیں سے چھیڑوں گا۔ جنگ یمامہ کی بات کر رہے تھے، اور یاد رکھیں حضرت شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر دراز عطا فرمائے، اور ہمیشہ اہل سنت کے علماء نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد کے اندر۔ اگر آپ تاریخ عالم کا مطالعہ کریں اور صرف اسی بات کے اوپر کہ میرا نبی اللہ کا آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ ہاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دو لوگوں کے بارے میں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور میرے آقا علیہ السلام کے ایک بیٹے جو حادثے شیخ فاروی کے اندر مثال کر گئے، حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے ہوئے، اور میرے آقا علیہ السلام جب جنت البقیع میں انہیں دفنا رہے تھے تو آقا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو؟ فرمایا میں نہیں روتا لیکن یہ اولاد کی محبت انسان کو رلاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا ابراہیم اگر میرے بعد حیات رہتا تو یہ نبی ہوتا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہ مسلمہ کا ذات کا جو فتنہ پھیلا ہے یہ حضور کے دور میں پھیلا۔ دیکھو ایک ہے مسلمان مومن، ایک ہے منافق، اور ایک ہے کافر۔ تینوں کی تشریح میں کر دیتا ہوں، مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں مسلمان وہ ہے کہ جو صدق کے دل سے پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ، جس نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا جنت اس کے اوپر واجب ہو گئی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو بات میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ اس حدیث پاک کا صدقہ مرتے دم ہمیں کلمہ نصیب کرے، اور جب تک دنیا میں رہے اللہ اسی ایمان کی حالت میں ہمیں قیامت میں رکھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا من قال لا الہ الا اللہ فی کلام آخر، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا جنت اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اور یہ کلمہ پڑھنے والے سب سے پہلے کون ہیں؟ صحابہ کرام، سب کہو رضی اللہ عنہ۔ صحابہ وہ صحابہ ہاں جن کو نبی کی دید ہوتے تھی، صحابہ وہ صحابہ جن کو نبی کی دید ہوتی تھی، نبی کی دید ہوتی تھی اور ان کی عید ہوتے تھی۔ تو ان کو کہتے ہیں مسلمان مومن۔ سمجھ آ گیا مسلمان کی تشریح؟ ویسے ایمان مفصل بھی ہے، ایمان مجمل بھی ہے، کلمے بھی میں آپ سے سنوں گا، نہیں فکر نہیں کرو۔ ہاں کلمے سننے کی بات آئے تو پھر ہمارے لوگ ڈھیلے ڈالے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہوا مسلمان۔ ایک ہوتا ہے منافق۔ مسلمان کیا کرتا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، گواہی دیتے رہیے کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ منافق کیا کرتا ہے؟ زبان سے تو تصدیق اقرار کرتا ہے لیکن دل سے تصدیق نہیں کرتا، اوپر اوپر سے مانتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ یاری کو بھی نہیں مانتے، بارہویں کو نہیں مانتے، لیکن جب بریانی سامنے ہوتی ہے تو پھر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ماننا اوپر اوپر سے اور ہے، دل سے ماننا اور ہے۔ تو منافق دل سے نہیں مانتا۔ اللہ کا قرآن ہے، صابری کی زبان ہے اور برسر میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاء المنافقون قالوا نشهد
إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب جب تیرے دربار کے اندر منافق آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں قالوا نشہد ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول واللہ یعلم انک لرسول اور اے محبوب رب بھی جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں. یہ اوپر سے مان رہے ہیں اور حقیقت میں بہت دور ہے اور میں رب کے گواہی دیتا ہوں اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جھوٹے ہیں. تو ظاہری صرف گواہی دینے سے بات نہیں بنے گی بلکہ دل سے نبی کو ماننا ہے. منافق سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ دو باتیں. اب تیسرا کون سا معاملہ ہے؟ کافر نہ زبان سے مانتا ہے نہ دل سے مانتا. تو جن منافقوں نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ پیچھے بھی کھڑے ہوتے تھے نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن نبی کو مانتے نہیں تھے. کافر سرے سے نہیں مانتا. یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ حضور کے دور میں نکلا. اس نے خط لکھا کہ عرب آپ لے لیں اور شام کے علاقے مجھے دے دیں اور آدھا حصہ آپ کا آدھا میرا. میرے آقا کے دستے نبوت میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی. آپ نے تھوڑی سی توڑی بقطعۃ جریدۃ تھوڑی سی توڑی فرمایا کہ اتنا بھی نہیں ملے گا اور آپ نے فرمایا لکھو اس کا جواب من محمد رسول اللہ محمد رسول کی طرف سے من مسیلمہ الکذاب مسیلمہ کذاب کی طرف. جب کذاب نبوت کی زبان سے نکلا تو آج تک کذاب ہی کہہ لیا. تو نبی کے کلمے کو نہ مانا اور جا کے کلمہ کس کا پڑھا؟ مسیلمہ کذاب. اس کا ایک باغ تھا اس کا نام تھا حدیقۃ الرحمن. یہ جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ حضور کی نبوت کے اوپر قربان ہوئے جن میں 700 حافظ قرآن تھے. تو جب ایمان والے اور کافر آمنے سامنے ہوئے وہ مسیلمہ کا تو کلمہ پڑھتے تھے رب کو بھی مانتے تھے لیکن حضور کو مانتے نہیں. آپ ساری زندگی لا الہ الا اللہ کہتے رہے آپ ایمان والے ہوئے نہیں. جب تک کہیں گے یہ نہیں کہیں گے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو جب نبی کو مانا بھی نہیں تو وہ منافق نہیں ہوئے وہ کافر ہوئے. اب جب آپ نے سامنے دونوں فوجیں ہوئی ادھر سے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ادھر سے مسیلمہ کذاب کے ماننے والے کافر جب دونوں فوجی آمنے سامنے ہوئی ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ تھا ادھر بھی اللہ اکبر کا نعرہ تھا. خالد بن ولید بڑے پریشان ہوتے ہیں کہنے کیا کریں اب یہ سمجھ نہیں آ رہی ادھر بھی اللہ اکبر ادھر بھی اپنے اور پرائے کا پتہ کیا کیسے چلے. تو اپنے اور پرائے کو نکھارنے کے لیے آپ نے مدینہ پاک ادھر منہ کر لیا. عرض کی یا رسول اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ ہمارے حال میں مہربانی کرے. فوراً بات دل میں لکھا کر دی گئی. فرمایا یہ مشترکہ نعرہ چھوڑ دو ونادى بشعار المسلمین یلاد یا محمد یا رسول اللہ. یہ آواز آئی کہ یہ مشترکہ نعرہ چھوڑو اب لگاؤ یا محمد یا رسول اللہ. تو یہ نعرہ قرآن جو پڑھنے تھے یہی مقصد ہے کہ یہ آج سے نہیں یہ اس وقت سے نعرہ رہا. اب آیت کریمہ کی طرف آؤ. ٹائم مجھے تھوڑا ملا یہ میں بتاتا ہوں. یہ آدھے گھنٹے میں تو بیٹری چارج ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. یہ لفظ قرآن کریم میں تقریباً 88 مقام پہ آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یہ سب کو خطاب ہے جنہوں نے بھی کلمہ پڑھا بلکہ اندر سے بے ایمان بلکہ وہ آدمی ہو جھوٹ بھی بولتے ہیں وعدہ خلافی بھی لیکن رب نے پردے ڈال کے پھر بھی تمہیں ایمان وعدہ کہا. یا اللہ یہ گناہوں سے بھرے ہوئے بدعمالیوں کے اندر ڈوبے ہوئے فرمایا محبوب میں ان کو دیکھوں یا تیرے کو دیکھوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو وکونوا مع الصادقین
الصادقین، اور فرمایا محبوب انہیں کہہ دو ایک اللہ سے ڈرا کرو، دوسرا میرے سچے بندوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جس کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہی رنگ چڑھتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی گانے باجے والے کے پاس بیٹھے تو اس کو گانا بجانا آ جائے گا، کوئی نعت خواہ کے پاس بیٹھے تو اس کو نعت پڑھنی آ جائے گی، قوال کی صحبت میں بیٹھے قوالی کرنی، اور خطیب کی صحبت میں بیٹھے تو خطیب بنے، بد کردار کی صحبت میں بیٹھے تو بد کرداری ہوگی۔ تو یاد رکھو اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا اللہ سچوں کے ساتھ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان سچوں کی رنگت تمہارے اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جو نبی کے رنگ میں آئے، نبی کی صحبت میں آئے، وہ رنگے گئے کہ نہیں رنگے گئے؟ فرمایا جن کی رنگت سے پھیرے بھئی رنگے گئے، اس چمک والی رنگت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، اور جن کے جلووں سے مرجھائی کلیاں کھلی، اس گلے پاتے منبر پہ لاکھوں سلام، اور جن کی آج محفل ہے وہ پیران پیر ہے، روشن ضمیر ہے، شیخ المشائخ ہے، امام الاولیاء ہے، امام الاسفیاء ہے، امام الاتقیاء ہے، امام المسلمین ہے، اور امام الاقطاب ہے، امام الابدال ہے، امام الاوتاد ہے، بلکہ غوثوں میں بھی سردار امام غوث اعظم ہے۔ فرمایا کہ وہ ہستی ہے کہ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ ان کے چرچے پہلے ہی ہو رہے تھے۔ میں دو باتوں پہ غور کرتا ہوں تو مجھے بڑا لطف حاصل ہوتا ہے کہ ان کی ولادت بھی شان کے اندر عرفہ والا ہے، اور میرے نبی کی ولادت بھی عرفہ والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ اپنے مریدوں کے اندر جلوہ فرما، ایک دم آپ کی زبان سے بلا اختیار یہ لفظ صادر ہو گئے، آپ بولنے لگے، کلام کرنے لگے، قدمی علی راسی، قدمی علی راسی، آپ کا قدم جنید بغدادی کے سر کے اوپر ہے۔ یہ بہت بڑے ولی ہوئے، عراق کی سرزمین کے 8 اوتاد ہوئے، جن میں حضرت معروف کرخی ہے، حضرت سری سکری ہے، امام احمد بن حنبل ہے، جنید بغدادی ہے، منصور بن عمار ہے، سعد بن عبداللہ تستری ہے، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ یہ عراق کے اوتاد کہلاتے ہیں، یہ بہت اونچا درجہ ہے۔ فرمایا اپنے وقت کے بہت بڑے ولی سید الطائفہ جنید بغدادی ہیں، اور جن کی کبھی تہجد بھی نہیں چھوٹی تھی۔ ایک دن ماں کہنے لگی، جنید یہ تم جو تہجد پڑھتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ماں مجھے نہیں پتا، فرمایا تیری ماں اس کی وجہ ہے۔ کہا بیٹا جب تو دودھ پیتا تھا تو میں تہجد ادا کر کے دعا مانگ کے تجھے دودھ پلایا کرتی تھی، یہ اسی دودھ پلانے کا اثر ہے کہ آج تو اپنا تہجد پڑھتا ہے اور تیری تہجد نہیں چھوڑتی۔ پہلے مائیں بھی ایسی تھی تو بیٹے بھی پھر ایسے ہی ہوتے تھے۔ آج تو ڈالڈا بناتی گھی والی وہ بھی نہیں، اس سے بھی گئی گزری اللہ کی بندیاں، اللہ غوث پاک کا صدقہ ان ماؤں بہنوں کو نیک کر دے۔ فرمایا کرتے جنید بغدادی بیان کر رہے ہیں، قدمی علی راسی، مریدوں نے عرض کی حضور کس کا قدم، کس کی بات، کسی کی ذات؟ فرمایا میں نہیں کہتا، بلکہ ابھی میرے اوپر حالت کشفی تاری ہوئی ہے، مجھے بتایا گیا 5ویں صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ کا ولی آئے گا، وَمُنَقِّبًا بِمُحِيِّ الدِّينِ، اس کا لقب ہوگا محی الدین، وَمُسَمًّا بِالْعَبْدُ الْقَادِرِ، نام عبدالقادر ہوگا، وَهُوَ الْغَوْثُ الْعَالَمُ، وَمَكَّى غَوْثِ اعظم ہوگا، وَمُولِدُهُ مِنْ کَيْنَانَ،
کیلان کی سرزمین پہ اس کی ولادت ہوگی بِأَنْ يَكُونُ مَعْمُورًا، وہ اللہ کی طرف سے معمورًا من اللہ کی طرف سے معمور ہوگا قدمی علی رقبتی لکل ولی وولیۃ اللہ واسم الصحابہ والائمہ من ذریۃ خاتم النبیین، وہ اللہ کے اذن سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اور ولیوں کی گردن کے اوپر ہے، جو ولیہ ہے یا ولی ہے، قیامت تک جتنے ہوں گے یہ تمام کے ساتھ سوائے صحابہ کے، سوائے خاص اہل بیت کے، سوائے امام الانبیاء دیگر انبیاء کے، قیامت تک مجدد الفسانی نے مکتوبات میں لکھا ہے قرب قیامت تک یہ ولایت حضرت علی سے جلدی ہوئی، امام حسن حسین زین العابدین، حضرت امام باقر، امام محمد، امام موسیٰ سالم حسن عسکری اور علی رضا سے ہوتی ہوئی عبدالقادر تک آئی ہے، اب قیامت تک ان کے پاس ہی رہے گی، قیامت تک ان کے پاس رہے گی۔ آخر وہ گھڑیاں بھی آ گئی، وہ وقت بھی آیا جس رات پیروں کے پیر نے آنا تھا۔ فرمایا حضرت غوث پاک کے والد حضرت ابو صالح حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں فاطمہ ام الخیر آپ فرماتی ہیں رات میں نبی پہ درود پڑھ کے سویا، غوث پاک کی ولادت کی رات ہے، جیسے کہ میری آنکھ لگی تو قسمت جاگتی، خواب میں امام الانبیاء تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام تشریف لائے اور میرے آقا نے آ کے مبارکبادی دی، کیا دی؟ مبارکبادی۔ ناکہ جب تھے تو آپ کی سبحان اللہ بھی اونچی نکل گئی، بڑے معاملے تھے، اور بیان ہو رہا ہے تو بالکل سیدھی گم ہو گئی، اگر کھاتے ہیں تو میں ختم کر دیتا ہوں۔ میں اپنے نبی پاک میں مبارکبادی دی، اور جب میرے نبی آئے دنیا میں تو حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میرے خواب میں انبیاء کے مبارکبادیاں دیتے رہے، حضرت آدم جیسی ہستیاں آئیں اور کہا سیدہ آمینہ میں تمام نسل انسانی کا بابا آدم تجھے مبارک دیتا ہوں، تیری گود میں کوئی عام بشر نہیں آ رہا، کوئی عام فرد نہیں آ رہا، مال کے زمین و زمان آ رہا ہے، مال کے مکین و مکہ آ رہا ہے، تجھے مبارک ہو تیری گود میں سارا جہان آ رہا۔ اور جس رات حضرت غوث پاک آئے حضور ان کے خواب کے اندر آئے، آپ کے والد کے خواب کے اندر آئے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا یا ابا صالح آتاک اللہ ابنا ولیدی ومحبوبی ومحبوب اللہ وسیکون لہ شان فی الاولیاء والاقطار کشانی بین الانبیاء والرسل۔ ابو صالح یہ ان کا لقب کنیت ہے ابو صالح، اور لقب ہے ان کا جنگی دوست، اور نام ہے حضرت سید موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غوث پاک کے والد۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور خواب میں تشریف لائے، کہا ابو صالح تمہیں مبارک ہو، اللہ نے جو تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے وہ ولی، یہ اللہ کا ولی ہے۔ کس کا ولی ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ ولی کا معنی مددگار، ولی کا معنی وارث، ولی کا معنی محبت کرنے والے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور، اللہ بھی تمہارا ولی ہے، تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے اور اجالوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے، تمہیں اللہ کا پیغام ہدایت دے کے جہنم کے گڑھ سے ہٹا کے جنت کی چوکھٹ بٹھاتا ہے۔ اور ایمان والے بھی تمہارے ولی ہیں جو تمہیں اپنی صحبت میں رکھ کے گندگیوں کو صاف پاک کر کے تمہیں اللہ کے قرب کی حضوری کی دولت عطا کرتے ہیں۔ سمجھ آگئی بات؟ فرمایا وہوا ولی، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، ومحبوبی ومحبوب اللہ، یاد رکھو یہ میرا بھی محبوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، کہ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے۔ پڑھ لیجئے غوث اعظم
محمد کا محبوب ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے بولو غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے غوث اعظم کا گھر قریب پیغام ہے غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے فرمایا اہل زمانہ اس کی شان کو دیکھیں گے اس کے مرتبے اور مقام کو دیکھیں گے کشان بین الانبیاء والرسل اسی شان اولیاء اور ولیوں کے اندر ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء اور مرسلین کے اندر ہے اور یاد رکھو 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش اس لیے کہتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت ہم اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لاتے ہیں یوم آخر پر بھی لاتے ہیں اپنے رب پہ لاتے ہیں اور تمام انبیاء اور مرسلین پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو بھی ہے ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے تو انبیاء میں ہر نبی کی عظمت کو سلام ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں یہ رسولوں کی جماعت ہے بعض کے درجے پروردگار نے بلند کیے کلم اللہ ان میں سے کچھ ایسے دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی کہ کو طور کے اوپر بلا کے اپنے کلام سے مستفید فرمایا تکلیم کلم اللہ کلم یکلم کمانا کلام کرنا اور فرمایا کچھ وہ ہے ورفع بعضهم درجات ہم نے ان کے رتبے اور درجے بلند کر دیے جیسے حضرت ادریس علیہ السلام رفعناہ مکانا علیہ ہم نے ان کو بہت بلند مقام پہ چوتھے آسمان پہ اٹھا دیا فرمایا کوئی دور تک پہنچا کوئی چوتھے تک پہنچا کوئی پہلے تک پہنچا کوئی تیسرے تک پہنچا اور سیدہ آمنہ کی لال کی عظمت و سلام ہم غریبوں کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ پہنچ گئے سب نیچے رہ گئے فرمایا جبریل رکے براق تکے جبریل رکے بے براق تکے رب رب بھی آگے جا نہ سکے رب ادعو منی حبیب کہے بولو رب ادعو منی حبیب کہے تیرے قرب صفا کا کیا کہنا ان جیسا انبیاء میں کوئی نہیں ان جیسا مرسلین میں کوئی نہیں اور یاد آقا غوث اعظم جیسا کوئی ولیوں میں قطبوں میں ابدالوں میں کوئی نہیں فرمایا وہ اپنی شان میں یکتا شان نبوت میں یکتا یہ شان ولایت میں یکتا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ سے سوال کیا گیا حضور آپ کو کب پتہ چلا اللہ کے ولی آپ فرماتے ہیں نا بنواشرہ سنینا لوگوں میں 12 سال کا تھا ذہبت الی المسجد میں جب مکہ کی طرف جاتا تھا بارن ملائکہ میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کرتا تھا یمشی ہولی جو میرے ارد گرد چل رہے تھے اور یقولون افسحوا لولی اللہ تعالی حتی یجلسا جب میں مدرسے جاتا تھا تو وہ کہتے تھے لوگوں جگہ کو کشادہ کر دو اللہ کا ولی آ گیا اللہ کا
ولی آ گیا میرے لیے جگہ کو کشادہ کر دیتے. فرمایا ایک عجیب معاملہ میرے ساتھ پیش آیا. میں موٹی موٹی باتیں پیش کروں گا, جو وقت دیا ہے اسے کروں گا, اس کے اندر اپنی بات کو سمیٹ تمہیں آدھا گھنٹہ ہے میرے پاس. تو فرمایا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں جا رہا تھا اور میں نے کہا کہ کھیتی باڑی کروں, حل چلاؤں. تو میں نے جیسے ہی بیل کے پیچھے گیا اس کو پکڑنے کے لیے تو میری طرف منہ کر کے نا وہ عربی زبان کے اندر مجھ سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا ماری آزا خلقہ یا عبد القادر, آج یہ کیسی بات ہے کہ آپ حل چلانے کی اور کھیتی باڑی کی سوچ رہے ہیں, اللہ نے کسی اور مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا. آپ فرماتے ہیں میں بڑا ہی حیران ہوا کہ آج جانور بھی کلام کر رہے ہیں. فرمایا میرے دل کے اندر ڈر پیدا ہوا, مکان کی چھت کے اوپر چڑھ گیا, حجاز مقدس کی طرف میں نے اپنی نگاہیں کر لی اور حاجی میدان عرفات میں جمع ہو رہے تھے. وقوع عرفات جو ہے یہ رکن اعظم کہلاتا ہے کہ جب تک حاجی میں بھی اس میدان میں گیا ہوں اللہ آپ کو بھی دے. یہ وہ میدان ہے کہ جہاں حضرت آدم و حوا کی توبہ قبول ہوئی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. بس ہم نے ان کے دل میں یہ باتیں القا کر دی, اپنے رب سے انہوں نے معافی طلب کی. فَتَابَ عَلَيْهِ, اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وہ کیا تھی توبہ؟ یا اللہ جس ہستی کو تم نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے اوپر جگہ دی ہے اسی کے صدقے مجھے معاف کر دے. یہ وقوع عرفات کے رکن اعظم ہے. جب تک اس میں ٹھہریں گے نہیں, اس سے جائیں گے نہیں گزر کے, کوئی حاجی بن نہیں سکتا. آپ فرماتی ہیں مقام کی چھت سے اوپر چڑھ گیا, میری نظریں حجاز مقدس کی طرف ہو گئی. میں نے اپنے مقام کی چھت میں کیلان کے اندر کھڑے کھڑے میدان عرفات کے اندر میرے خالق احرام نے حاجیوں کو بھی دیکھ لیا. تو جن کی نگاہوں کا یہ عالم ہے, نظر الى بلاد اللہ جمال تخرجت علی اتصالی. فرمایا لوگوں میں پوری دنیا کو اللہ کے شہر کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے میرے ہاتھ کی لکیریں, یہ رائی کا دانا ہو جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر, اور تمہارے ظاہر و باطن بھی اس طرح جیسے شیشے کی بوتل ہوتی ہے نا, اس کے اندر جو کچھ ہو وہ انسان دیکھنے والے کو نظر آ جاتا ہے. تمہارے اندر جو موجود ہوتی ہیں باتیں میں ان کو بھی جانتا ہوں, دل و دماغ کو بھی پڑھ لیتا ہوں. یہ تو بچپن کی حالت تھی اور اپنے کیلان کے اندر جب تک یہ حالت تھی. آپ فرماتے ہیں پھر میرے اوپر غلبہ عشق طاری, میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا. اور یاد رکھو آپ فرماتے ہیں تمام ایک ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں, ان کے بھی طبیب و حاذق ہوتے ہیں. باطنی جتنی بیماریاں ہیں ان تمام کا علاج جو ہے وہ دین اسلام کے علم کے اندر موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی عزم صمیم کر لیا, حبیب للہ عز و جل, ماں سے کہا مجھے اللہ کے لیے ہبہ کر دو, وَعَذُورُ الصَّالِحِينَ, میں جانا چاہتا ہوں علم بھی سیکھوں, اور جہاں جہاں اللہ والے ملے میں ان کی زیارتیں بھی کرتا رہا. تو اہل اللہ کی زیارتوں کے لیے جانا اہل اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ والوں کا طریقہ. اور حضور فرماتے ہیں الا انبئکم بخیارکم, قالوا بلی یا رسول اللہ اذا رؤوا ذکر اللہ. میرے آقا نے فرمایا صحابہ کہ میں بتاؤں نا کہ اللہ والے کون ہے؟ جی یا رسول اللہ بتائیں. فرمایا اللہ والے وہ ہیں جب ان کے چہرے دیکھو تو تمہیں رب یاد آ جائے گا, تمہیں رب یاد آ جائے گا. پنجابی کا شعر پڑھنے لگا, ویسے عام ہے کہ آپ سمجھ جائیں گے, اردو بولنے والے بھی سمجھیں گے. فرمایا درد مندہ دے سخن محمدی اور دین نبائی حالو, اور درد مندہ دے سخن محمدی پھل پتے ہوں تے آوے خوشبو رومالو. فرمایا جو تن منے اللہ والے
جائے، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ فرمایا ان کی مثال بیان کر کے یوں مثال کو آگے جاری رکھا۔ فرمایا کسی کپڑے کے اندر اگر پھول باندھ لیں، آدھا گھنٹہ پڑے رہے، اس کے بعد نکال کے پھینک دیں، رومال کو سنگے تو خوشبو آ رہی ہے۔ رومال سے کیا آئے گی؟ خوشبو۔ اس لیے فرمایا صحبت سالے ترا سالے گنر، صحبت تالے ترا آلے گنر۔ جو وہ اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ کل مولود یولد والفطرہ وقال ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او یشرکانہ۔ آقا فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ماں باپ چاہے یہودی بنائے، نصرانی بنائے، مجوسی بنائے، مشرک بنائے، اور چاہے عاشق رسول بنا دیں، یہ ان کے اوپر بھی منحصر ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نکلا کہ میں علم کو سیکھوں، اور یاد رکھو جب تک انسان علم سیکھتا نہیں اس کے اندر کبھی فقیری آ سکتی نہیں۔ اور فرمایا یہ علم بھی ایسی دولت ہے، من سلک طریقا علما سہل اللہ طرقا الی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں بخاری کی روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو دین سیکھنے کے لیے کسی رستے پہ چلا، اللہ جنت کے رستے پہ چلا دیتا۔ قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ فرمایا اتخذ الناس رؤوسا جہالا فافتغوا فاضلوا واضلوا۔ فرمایا قرب قیامت میں یہ ہوگا، لوگ ایسوں کو اپنا رہنما بنا دیں گے جو جاہل ہوں گے، جو ہلا ہوں گے، عالم نہیں ہوں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔ فافتغوا، جب ان سے فتوے دیے جائیں گے، مسئلے پوچھے جائیں گے، خود بھی ان کو نہیں آتے ہوں گے، لوگوں کو بھی بری باتیں بتا کے ان کو گمراہ کر دیں گے۔ فرمایا جب ایسا آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت تمام عالم کی موت ہے، اور علماء سے محبت، علم سیکھنے سے محبت کرنا چاہیے، کیونکہ علم اللہ کے قرب کی منزلیں عطا کر دے گا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں علم سیکھنے کے لیے 629 یا 39 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، اور میل بنتے ہیں تقریباً قریب 400۔ گیلان اور یہ بغداد، یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ چلے علم سیکھنے کے لیے، اور 488 ہجری کے اندر آپ بغداد تشریف لائے۔ 10 سال آپ نے علم پڑھا۔ فرماتے ہیں مختلف اساتذہ سے پڑھتے، حضرت حماد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی آپ کے فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور آپ نے ان سے تصوف بھی پڑھا اور فقہ حنبلی کی تعلیم بھی انہی سے حاصل کی۔ حماد بن مسلم الدباس، دباس عربی کے اندر کہتے ہیں شیرہ بیچنے والا، تو یہ آپ کی کرامت کی، شیرہ جب میٹھا ہوتا ہے نا تو وہاں مکھیاں بھی آتی ہیں، چیونٹیاں بھی آتی ہیں، لیکن ان کی کرامت تھی کہ نہ مکھیاں آتی تھی نہ چیونٹیاں آتی تھی۔ حماد بن مسلم الدباس، آپ نے ان سے پڑھا۔ حضرت یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بھی علم حاصل کیا۔ فرمایا کہ ایک شب کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، پڑھتا ہی چڑھتا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ درست علم حتی صرف قطباً ونلت سعد من مولا الموالی، پڑھتے پڑھتے میں نے علم کو نہیں چھوڑا، پڑھائی کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ مقام قطبیت کے اوپر پہنچ گیا۔ ونلت سعد من مولا الموالی، یہ ڈبہ پیر سبق حاصل کرے، جو آستانے کھول کے گلوں میں مالا ڈال کے یہ تسبیحاں پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، اے جی بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میں کہا بے شک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن ادھر نہیں بربادی کی طرف پہنچے ہوئے ہیں۔ دین کی طرف، روحانیت کی طرف کب پہنچتا ہے؟ جب انسان کو دین کا علم ہوتا ہے۔ علم نہیں ہے یہ جو کراچی کے اندر، پورے پاکستان کے اندر انہیں یہ ڈبہ 2 نمبر پیرے انہوں نے اہل سنت کا بیڑا غرق کیا ہوا، خدا کی قسم۔ اور جب گھٹا لگا رہتا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی، وہ فوراً یقین کر لیتے ہیں، بکرے بھی بابا کو جا رہے ہیں، پیسے بھی، لفافے بھی، سب کچھ۔ اللہ ایسے دنوں سے بچائے اور پیرے کامل عطا کرے۔ غوث پاک پیر ہیں تو پیر عالم بھی ہوتا ہے۔ خواجہ غریب نواز عالم ہے، بابا فرید الدین گنشکر بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ بہترین قاری تھے، لفظ دعا جو ہے اس کے بڑے ماہر تھے بابا فرید الدین گنشکر۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے، خود بھی عالم تھے، ان کی بیٹی تھی ایک سیدہ زکیہ رحمہ اللہ، آپ کے بارے میں آتا ہے سیدہ زکیہ ہندوستان کے اندر 4000 عورتوں کو قرات کے
ساتھ قرآن پاک پڑھایا. کتنی عورتوں کو؟ 4000. حضرت علی مرتضیٰ کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے اندر اہل کوفہ کی عورتوں کو بلاتی تھی, انہیں قرآن پاک کی تفسیر پڑھاتی تھی کہ باب علم کی بیٹی جو ہوئی ہے. تو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے تو یہ کہا, یہ ساری رات اس طرح بیٹھ جانا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ اگر رات کو ایک دن کا مسئلہ سیکھ کے سو گئی یہ سب سے ساری رات نوافل پڑھنے سے بہتر ہے. ساری رات اذا خیر سلیمان علیہ السلام بین العلم والملک, ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اختیار کیا علم لے لے یا ملک لے لے, فاختار العلم, انہوں نے علم کو اختیار کر لیا. فرمایا جب علم کو اختیار کیا اللہ نے ملک بھی دے دیا, اللہ نے علم بھی دے دیا. اور سے پاک فرماتی ہے میں پڑھنے کے بعد 25 سال میں مجھے دیکھیے میں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں اور ریاستیں کی, یہاں تک کہ 15 سال تک یہ حالت تھی 2 رکعت کے اندر پورا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. 40 سال کی حالت تھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھتے, ساری رات عبادت میں گزر جاتی. یہاں تک پھر وہ مقام بھی آ گیا کہ جب آپ نے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. آپ فرماتے ہیں کہ برج اجمی بڑا مشہور ہے, آپ نے قسم کھا لی تھی جب تک وہ نہیں کھلائے گا عبد القادر کھائے گا نہیں. یہ حالت تھی. آپ فرماتے ہیں کہ کئی دن گزر گئے, آخر میرے پیر و مرشد ابو سعید مخزومی کا گزر ہوا اور آوازیں آ رہی ہیں. کہا بیٹا عبد القادر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ کہا حضور یہ نفس کی آوازیں ہیں, خواہشات کی آوازیں ہیں, اور پیٹ بھوک طلب کر رہی ہے, الجو کی آوازیں آ رہی ہیں کہ کوئی کھانے کو مل جائے. یہ تو نفس ہے اور خواہشات ہے, میرا دل مطمئن ہے یاد خدا میں لگا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں تیرے لیے ہم نے کھانا تیار کیا, چاول کی کھیر بنائی ہوئی تھی, کہا آ جانا ہم تمہیں کھلائیں گے. آپ فرماتے ہیں میں نے پھر بھی توجہ نہ دی. اتنے میں خضر علیہ السلام آئے اور کہا کہ حضرت یعقوب, حضرت ابو سعید مخزومی آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ چلے گئے. کہا میرا کہنا کافی نہیں تھا, میرا کہنا کافی نہیں تھا. انہوں نے اپنے ہاتھ سے لقمے ڈالے اور کہا قسم دے دے کے کھلاتا ہے تجھے, قسم دے دے کے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا, وہاں کیا مرتبہ ہے غوث والا تیرا, کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. میں جو لقمہ پیٹ میں اتر رہا تھا, اب ہم بھی کھاتے ہیں آپ بھی کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, لیکن یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے یقینی کبھی کسی مفتری نے بلا لیا کہ پتہ نہیں کس کی روزی کیسے معاملات ہے, لیکن اچھا گمان رکھ کے ہم چلے جاتے ہیں. لیکن صورت مسئلہ یہ ہے, حضور فرماتے ہیں غذی حرام ولبس حرام وشرب حرام کیف یستجاب دعا. فرمایا جس کا کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس کا پہناوا حرام کا, کیف یستجاب دعا, اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے. یہ کہتا ہے پوری نہیں پڑتی, برکت بھی نہیں ہے, ادھر تنخواہ ملی ادھر چلی گئی, کیا کروں وہ صاحب تعویذ لکھ لو. اور غور کیا کیا تو نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھتا ہے, حلال کھاتا ہے, عقل حلال صدقے میں کال. وہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں 2 باتیں اختیار کرو, عقل حلال صدقے میں کال, سچ بولا کرو, حلال کھایا کرو, انشاءاللہ کرو اور ولایت کی منزلیں نصیب ہو جائے. حضرت غوث پاک فرماتی ہیں میرے مرشد کامل نے, میں نے ان کے ہاتھوں کے اندر ہاتھ دیا, مرید بھی کامل اور پیر بھی کامل. وہ کیسا پیر اور کیسا مرید, جہاں کی سرزمین پہ اللہ کا ولی آرام فرما رہا, جن کو کہتے ہیں محمد باہو, محمد باہو, بازید دوسرا نام آتا ہے بازی, لیکن بازید مناقب سلطانی والے نے لکھا ہے, آپ کے والد کا نام تھا محمد باہو نے 1200 چلے کاٹے ہیں, جن کے مزار پہ کبوتر بھی اللہ کا ورد کرتے ہیں.
آپ فرماتے ہیں کہ مرشد سے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک پیر کا عالم ہونا ضروری ہے، دوسرا اس کا شجرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاتا ہو، عقیدہ اہل سنت کا ہو، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرتا ہو، نماز کا جماعت پڑھتا ہو، تو جب ایسا پیر مل جائے تو آنکھیں بند کر کے اس کے مرید ہو جاؤ۔ اگر یہ باتیں نہ پائی جائیں تو سمجھو وہ پیر نہیں، وہ سیر کی بھیڑ ہے، وہ پیر نہیں۔ فرمائے یہ کیسے پیر تھے اور یہ کیسے مرید تھے عبد القادر جیلانی؟ آپ کہتے ہیں ایسا مرید چھٹے شیخ عبد القادر جیلانی نے پہنائے اور انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ مجھے خرقہ ولایت پہنائے، آپ نے بھی پہنایا۔ اس کو کہتے ہیں ولایت کی نشانی، ایک سند ہوتی ہے۔ خرقہ اس لیے پہناتے ہیں، یہ خرقہ بزرگان دین سے چلتا ہے۔ ایک بات میں بتانے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ کپڑا ہی ہوتا ہے جو اوپر پہنایا جاتا ہے، اس کو خرقہ ولایت۔ نبی پاک علیہ السلام مسلم نظامی ہوئے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے بابا فرید گنجشکر کے اوپر، اس کا نام ہے انوار الفرید، اور حسن نظامی نے لکھی ہے نظام منصری، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ اور گولڑا شریف کے مدرسے کے ایک بہت بڑے مفتی اور عالم ہیں، مفتی فیض احمد فیض، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے درۃ التاج فی مسئلۃ البیراء۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ گنجشکر نے بھی اپنے مریدوں کو یہ بات بتائی، غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ مرید قطب الدین کو یہ بات بتائی۔ اوپر سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے، جب معراج کی رات حضور گئے نا، اللہ کا دیدار نصیب ہوا تو رب نے ایک جبہ عطا کیا اور فرمایا 90,000 کلمات دیے محبوب، 30,000 تیرے اور میرے درمیان خاص ہے، 30,000 خاص و خاص، 30,000 عام ہے، اور یہ بھی لے جائے جو میرے آقا کپڑا لے کے آئے پہننے کے لیے۔ فرمایا محبوب یہ بھی اپنے خاص و خاص کو عطا کرنا، خاص آپ کے 4، باقی ویسے بھی زیادہ ہے لیکن یہ زیادہ مرتبے اور مقام والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے، دریائے رحمت بڑے جوش میں تھا، فرمایا اے صداقت پہ کر اگر تمہیں یہ دے دیا جائے تو کیا کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں سچی بات کروں گا، مجھے صدیق کہتے ہیں، جبریل بھی صدیق کہتے ہیں، آسمان والے بھی صدیق کہتے ہیں، علی بھی صدیق کہتے ہیں، صدیق کا کام صداقت سچی بات کرنا ہے۔ فرمایا عمر آپ کو، عرض کی آقا مجھے آپ نے لقب دیا ہے فاروق، فاروق کا معنی حق و باطل میں فرق کرنے والا، میں ہمیشہ فرق کی بات ہی کروں گا، حق و باطل تو میرا عثمان آپ کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے میری دولت اور مجھے دعائیں دی ہے، عثمان کے خزانے بھرے پڑے رہے، اور آپ نے خود فرمایا انا مدینۃ الصفا و عثمان بابها، میں سخاوت کا شہر ہوں، عثمان اس کا دروازہ، میں انا مدینۃ الحیا و عثمان بابها، میں حیا کا شہر ہوں، عثمان اس کا دروازہ ہے۔ پھر میرے آقا نے
ولیوں کے پیشوا کی طرف نظر کریں، کس کی طرف؟ علی مرتضیٰ کی طرف۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کے کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ پیچھے والے بھی بڑے سینوں سے آواز ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ دل کا سہارا علی علی، اور آدم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما لیا اگر تمہیں یہ جبہ مل جائے، یہ تمہیں کپڑا نصیب ہو جائے، کیا کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو پہن کے لوگوں کے عیبوں کو چھپایا کروں گا، لوگوں کے عیبوں کو۔ اور آپ جتنے بیٹھے ہیں اس بات پہ غور کرو کہ ہم کتنا چھپاتے ہیں لوگوں کی باتوں کو اور لوگوں کے عیبوں پہ کتنا پردہ ڈالتے ہیں۔ ہماری تو یہ حالت ہے اگر کوئی پتھر مارے تو اینٹ کھڑی کر دیتے، اگر ذرا سی بات تیری ایسی تیسی کر دوں گا پورے محلے میں علاقے میں بدنام نہ کروں تو سب کا سانس نہیں ہوگا۔ یہ عادت ہوتی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں من ستر مسلما فقد سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپا لے قیام بھری محشر سے اللہ اس کے گناہوں کو چھپا کے جنت عطا کر دے گا۔ اگر اس ایک بات پر بھی عمل کر لیا نا تو میری آج کی تقریر کا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو حضرت غوث پاک کو خطہ ولایت آپ کے پیر و مرشد نے عطا کیا۔ 33 سال تک آپ نے طلباء کو دین پڑھا۔ کتنے سال؟ 33 سال۔ اور 13 سبق حضرت روز پڑھاتے تھے۔ اور سال کے اندر کتنے طالب علم تیار ہوتے تھے؟ اب اہل سنت کے امجدیہ دیکھ لیں، غوثیہ دیکھ لیں، نعیمیہ دیکھ لیں، شمس العلوم، قمر الاسلام، سلیمانیہ، انوار القرآن، ہمارے ان مدرسوں کے تمام دورہ حدیث کے طالب علم ملا کے بھی اتنے نہیں بنتے جتنے غوث پاک ایک سال میں تیار ہوتے تھے۔ کتنے تیار ہوتے تھے؟ 3000۔ کتنے؟ 3000۔ اور روز ان کو 13 سبق پڑھاتے تھے۔ ایک عالم ہے حضرت ابو قدامہ المقدسی، یہ علماء کے لیے بات ہے، میں راجہ سفیر الحسن صاحب آئے ہیں تو ان کی نظر یہ بات کرتا ہوں۔ ابو قدامہ المقدسی انہوں نے کتاب لکھی ہے کتاب المغنی۔ کتاب المغنی جو ہے اس کی اصل کتاب ابو القاسم خرقی کی المختصر ہے، مختصر الخرقی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے، میں بھی میرے ایک ساتھی تھے شیخ عبد الغنی المقدسی، ہم دونوں کو شوق پیدا ہوا کہ حضرت عبد القادر جیلانی سے جا کر تھوڑا سا علم پڑھیں۔ اور میں آخری ایام تھے غوث پاک کے، کیونکہ 561 ہجری میں آپ کا وصال ہو چکا۔ آپ فرماتے ہیں ہم وصال سے تقریباً 39 دن پہلے گئے۔ ایک روایت 50 کی ہے، کہا کہ میں نے پڑھی تھی مختصر الخرقی اور میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ہدایہ پڑھنی تھی۔ ایک ہدایہ جو ہے حضرت برہان الدین مرغنانی کی ہے، اور ان کا نام ہے ابو الحسین، والد کا نام ہے ابو بکر۔ اب یہ ہدایہ یہ قدوری کی شرح 2 جلدیں ہیں۔ ایک ہدایہ فقہ حنبلی کے اندر ہے، اور اس ہدایہ کو شیخ جمال عبد الغنی نے المقدسی نے غوث پاک سے پڑھا 39 دن، اور آپ کہتے ہیں میں نے مختصر الخرقی پڑھی 39 دن، اور پھر میں نے آگے اس کی شرح لکھی تو عربی کے اندر 15 جلدیں بن گئی۔ کتنی؟ 15 جلدیں۔ یہ جو بیت المقدس آزاد ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے کیا ہے، صلاح الدین ایوبی کے جو فوج کے اندر جتنے زیادہ سپاہی تھے وہ سب غوث پاک کے مدرسے کے طالب علم تھے، سب اسی مدرسے کے طالب علم تھے، اور جنہوں نے جا کے بیت المقدس کو فتح کیا۔ 40 سال تک مسلسل خطبہ علمی دیتے رہے۔ جمعے کو خطبہ ہوتا حضرت کا، اور پیر کے دن ہوتا، پھر منگل کے دن ہوتا، بعد بدھ کی شام کو آپ درس دیتے، ادھر سبق پڑھاتے،
ادھر علم بھی بانٹے، اور ان جیسا کہ ہم اثر زمانہ جتنے علماء آپ جیسا کوئی عالم نہیں تھا۔ شیخ جمال الدین ابن الجوزی سے کسی نے آپ کے غوث پاک کے مرید نے کہا حضور میرے دل کی خواہش ہے، آپ بھی بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن محدث حدیث ہیں، میں چاہتا ہوں ایک دن میرے پیر یہ درس قرآن میں آ جائے۔ کہا تیرا پیر بھی درس قرآن دیتا ہے؟ ہم تو سنتے تو علماء دیتے کہ پیر کب سے درس قرآن دینے لگے؟ کہا حضرت ایک بار آ کے تو دیکھیں، کیونکہ وہ مرید تھا اور واقعہ اس کو ناز تھا اور سچا ناز تھا، اور ہمیں بھی غوث پاک پہ ناز ہے۔ تو شعر پڑھنے لگا، مل کے پڑھ لے، میں بات ختم کرنے جا رہا ہوں، سبا میں کہنا ختم کر دوں گا کہ میں مرید غوث اعظم، بولو میں مرید غوث اعظم، بھئی میرے پیر غوث اعظم، میں مرید غوث اعظم، میرے پیر غوث کہ فخر اولاد آدم، بھائی فخر اولاد آدم، میرے پیر غوث آدم، میں مرید غوث آدم، اور تیسرے بطول ہے تو تیسر کا معنی بیٹا بطول حضرت فاطمہ الزہرا کا لقب ہے کہ پسرے بطول ہے تو نسل رسول ہے تو، اور تیرا نسب ہے مسلم، میرے پیر غوث اعظم، اور میں مرید غوث اعظم۔ جمال الدین ابن الجوزی علامہ بزیہی دونوں گئے، بہت بڑے عالم تھے، اور غوث پاک کی محفل میں بیٹھے 400 بعد کا 4000، 400 بھی مان لیا جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ علماء اور کاتب قلم اور دوات لے کے آپ کے بیان کو لکھتے تھے، اور پیر کامل کے فرمودات کو مرید کو چاہیے لکھے۔ حضرت بدر الدین صاحب نے سیر الاولیاء کے اندر لکھا ہے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر کامل میں یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ مرید آپ پیر کے فرمان کو لکھا کرے، لکھ لیا تو یاد کرے، یاد کر لیا تو آگے بیان۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی قول ہے، اب ایک قاری ادھر ایک ادھر، وہ قرآن پڑھتے اور آپ اس کی ترجمے اور تفسیر کو بیان کرتے ہیں۔ اب راجہ سفیر الحسن صاحب دامت بیوزو اور شکیل صاحب علامہ شکیل صاحب بیٹھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اور یہ سارا لا رہے ہیں، یہ بات ان کے علم میں ہے، یہ جانتے ہیں، علماء کی عادت ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جب غوث پاک نے ترجمہ اور تفسیر بیان کی تو وہ علامہ مزید ہوتے حضرت کی جانتے ہیں؟ ہاں جی ہاں، قال نام، وہ 11 تک سر لاتے رہے، جب 12ویں پہ پہنچے تو ان پر سر جھک گیا۔ اب آگے کرتے گئے اور 40 تک بیان کی، اب کال لوگوں یہ تو کال تھا، باؤ حال کی طرف آ جاؤ۔ 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد آئیے کال ہوا ہے جو کتابوں سے ہم نے پڑھا۔ شیخ جمال الدین ابن الجوزی حیران، ان کے علم کے وسائل اور مسائل اور کے مسائل کہاں سے اتر رہے ہیں؟ کتابیں ہم بھی پڑھتے ہیں، کتابیں عبد القادر جیلانی بھی پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو بیان کرتے ہیں وہ ہم نے نہیں پڑھا۔ ادھر کر کے اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، جو ہمارے ہوتے ہیں ہم ان کو علم لدنی بھی سکھا دیتے ہیں۔ فرمایا وہ قال ہے، یہ حال ہے مکتبہ عشق میں جب سب کے فنا ہو بقا لیا، جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے وہ صاف دل سے بلا دیا، دستاریں گر گئی، جبے چاک ہو گئے اور غوث پاک کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے خدا کی قسم جمال مصطفی والا لکھتا ہے۔ حضرت ابن الجوزی کہنے لگے میں نے عبد القادر جیلانی جیسا نہ عالم دیکھا ہے نہ ولی دیکھا۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو کچھ بیان کیا مختصر، یہ سوا گھنٹہ پتہ بھی نہیں چلا، مجھے کم سے کم 2-2.5 گھنٹے چاہیے۔
تو یہ بھی مختصر ہے جو ذکر کیا، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور غوث پاک کی جنہوں نے یہ محفل منعقد کیا، اللہ کی عمر میں، رزق میں، علم میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا